الله رب المكتب الإسلامي له من الأسماء ما اصطفاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرض عین کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہائی لیول پہ فرض عین کو سمجھ لیا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ فرض عین کے کون سے اقسام ہیں۔ اس میں بھی 3 قسم ایسے ہیں جن کا نالج ہمارے پاس رہنا چاہیے ایز اے مسلم۔ تو دیکھیے، نمبر 1 فرض عین کا پہلا قسم، اس میں انسان کا ایک فزیکل انوالومنٹ رہتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فزیکلی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑتا ہے، وضو بنانا پڑتا ہے، پھر مسجد جائے یا گھر میں پڑھے، تو پھر ہمارا ایک فزیکلی انوالومنٹ رہتا ہے، رکوع میں جائے، سجدہ کرے، مطلب نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہم فزیکلی انوالو رہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ فزیکلی انوالومنٹ کا ایک فرض ہے، مطلب یہ فرض عین کا یہ ایک قسم ہے جس میں ہمارا فزیکلی ہم نے کچھ کرنا پڑتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، یہ ایک ہے۔ نمبر 2 ہے، دوسرا فرض ایسا ہے ہم پہ کہ ہم نے فزیکلی کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بس ہم کچھ چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو جیسے ہم ان چیزوں سے دور رہ جاتے ہیں تو اور ایک فرض ہم ادا کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ شراب مت پیو، یا زنا کے قریب مت جاؤ، رشوت مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، یہ کیا ہے؟ ہم پہ احکام ہے رب کی طرف سے۔ اللہ نے کہا کہ ان چیزوں سے دور رہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم سود نہیں کھاتے، ہم زنا کے قریب نہیں جاتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے دور رہ جاتے ہیں۔ تو یہ حرام چیزوں سے دور رہنا، یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ تو پہلا تھا کہ فزیکلی ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ ہم فزیکلی کچھ نہیں کرتے، بس کچھ چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا فرض ایسا ہے کہ یہ ایک اسپریچول اوبلیگیشن ہے، یہ بس ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، یہ ایک انٹرنل کنیکٹیوٹی ہوتا ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ ہم نے یہ ہر وقت فیل کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کرنا ہے۔ تو کیونکہ یہ بھی ایک فرض ہے، اگر مان لیجئے یہ ایک اسپریچول اوبلیگیشن ہے، کیونکہ ہم کو یہ ایز اے مسلم ہم کو یہ ہمیشہ پتہ رہنا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جو یہ انسان یہ افرم کرتا ہے ہمیشہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا سوچ رکھتا ہے، ایسی مطلب زبان پہ بھی ایسے بولتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ہر حالات سے واقف ہے، میں سوتا ہوں اس کو پتہ ہے، میں جاگتا ہوں اس کو پتہ ہے، میں محفل میں رہوں، میں تنہائی میں رہوں، میرا رب میری ہر حال سے واقف ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کی کنیکٹیوٹی رب کے ساتھ رکھنا، یہ بھی ایک فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، ایک بات ہم کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کبھی ہم نا ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی تو اندر سے نا وہ تکبر ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ میں نے بس ایک فزیکل جو فرض تھا وہ فرض ادا کیا۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی میں نے غیبت کر لی، میں نے کسی سے حسد رکھا، میں نے چغل خوری کر لی، پھر وہ کبیرہ گناہوں کی تو الگ ہی بات ہے۔ تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بندے نے فرائض ادا کیے؟ نہیں، کیونکہ فزیکلی تو فرض ادا کر دیا، لیکن یہاں سے دوسری حرام چیزوں میں بھی مبتلا رہا، تو وہ حرام چیزوں کی وجہ سے یہ نماز پڑھنا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اب یہ 2 چیزیں، ایک فرض فزیکلی ادا کرنا، دوسری چیزوں سے دور رہنا، یہ دونوں تو کوئی نہ کوئی جان ہی لیتا ہے، دنیا میں کسی نہ کسی کو تو یہ پتہ رہتا ہی ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا ہے، یہ اسپریچول اوبلیگیشن، یہ صرف ایک بندے اور رب کے درمیان رہتا ہے۔ مثلا کوئی انسان ایسے تو فزیکلی سب لوگ کہیں گے کہ یار بہت نیک انسان ہے،
سارے فرائض ادا کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تو سارے فرائض ادا کیے، شراب بھی نہیں پیتا، چغل خوری بھی نہیں کرتا، غیبت بھی نہیں کرتا، اور دوسرے حرام کاموں سے دور رہتا ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ بہت نیک ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیے، اگر اسی انسان میں یہ تیسرا فرض نہیں آیا جو کہ ایک اسپرچول اوبلیگیشن ہے، اب اگر اس انسان کے اندر حسد رہا، یا اگر اس انسان کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو، ریاکاری، اگر یہ وہ سارے اعمال ریا کی دوسروں کو دکھانے کی خاطر کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے وہ سارے افسوس، مطلب اس کے سارے ہی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں حسد ہے، اور جس کے دل میں حسد رہتا ہے، پہاڑوں بری اس کی نیکیاں ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اس کے حسد کی وجہ سے۔ یا جو انسان اعمال نیک کرے گا لیکن وہ صرف ان کو ایسے کرے گا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ اذان دے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ قرآن پڑھے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نماز کے لیے جائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ویسی جو عبادت ہے وہ تو منہ پہ ماری جاتی ہے بندے کی۔ رب کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، تو نے جس کے لیے کی جاؤ اس سے مانگ لو اس کی جزا۔ تو اس لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ فرض عین ہم کہیں یہ نہ سمجھے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، اتنا ہی نہیں ہے، یہ اس سے اور لیول پہ بھی ہے۔ ان 3 چیزوں کا بھی جب ایک ساتھ آ جائے تبھی فرض عین پورا ہو جاتا ہے، مطلب نماز بھی پڑھ لی، حرام کاموں سے بھی دور رہا، اور تیسرا یہ جو بھی کر رہا ہوں بس رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مطلب آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے دے دیجئے۔ اگر کچھ باتیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ہی سیکھنے میں چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ انسان امپروو ہو جاتا ہے، آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں مجھے، کیونکہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ دنیاوی اور آخرت میں کام آنے والی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کا بس ایک کامنٹ ہی میرے لیے ایک انکریجمنٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔